إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور مدد حاصل کرو ساتھ صبر اور نماز کے، اور تحقیق وہ البتہ بھاری ہے مگر اوپر دل سے رجوع کرنے والوں کے، جو کہ یقین کرتے ہیں کہ تحقیق وہ ملنے والے ہیں رب اپنے سے، اور تحقیق وہ طرف اس کی لوٹنے والے ہیں۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اب تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح لکھا گیا کہ آیت 45 کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں۔ اور آیت نمبر جو 46 ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ تو دونوں آیتیں ملا کے جو تفسیر میں جو لکھا جاتا ہے اس طرح ہے کہ اور صبر و نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیاری یعنی ان دونوں آیتوں کی جو تفسیر جو بیان ہوئی ہے، یہ بہت ہی ایک پیارا بہت ہی زبردست نقطہ ہے ہم سب کے لیے۔ تو بڑا غور سے اس کو سنیں اور جو ہے نا اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اپنی زندگیوں میں۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے نبی بنی اسرائیل کو اپنے پرانے دین چھوڑنے اور نئے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی، نیز نماز مع جماعت ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی گئی، اور یہ کام ان پر بہت شاق اور بھاری تھے۔ یعنی پہلے تو دین چھوڑنا، پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ، یعنی مال میں سے پیسہ نکالو، نماز پڑھنا پنجگانا، یہ بہت بھاری تھا۔ آج بھی کئی مسلمان ہیں جن کو نماز جو ہے نا بھاری پڑتی، لہٰذا اب اس آیت میں وہ ترکیب بتائی گئی جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود ترکیب بتا رہے کہ اگر نماز تم کو بھاری دکھے تو کیسے جو ہے نا اس کو آسان کریں۔ جیسے طبیب بیماریوں کو بدمزہ دوا دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ اس میں شکر ملا کر پینا، یعنی بدمزہ دوا دے کے بولتے شکر ملا لو، اس میں ملا کے پی لو، مگر دوا تو پینا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو علاج بتایا گیا تھا، اب وہ ترکیب بتائی جس سے وہ علاج آسان ہو۔ قابل ڈاکٹر جب کسی کمزور بیمار کا آپریشن کرتا ہے تو اس کو کلوروفارم و بے ہوشی کی دوا سونگھا دیتا ہے تاکہ اسے محسوس نہ ہو۔ رب نے بھی ان کمزوروں کو صبر و نماز کے کلوروفارم تجویز فرمائے جس سے ان کو اعمال کی مشقت محسوس نہ ہو۔ یعنی جب کوئی قابل سرجن ہے کسی کو آپریشن کرنا ہے تو پہلے اس کو بے ہوش کر دیتے کلوروفارم تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ اسی طرح رب العالمین بھی یہاں پہ ایک دوا تجویز کر رہے ہیں کہ اگر تم کو ایمان پر قائم رہنا بھاری لگے، تم کو نماز پنجگانا قائم کرنا بھاری لگے، تو اس کی دوا کیا ہے، اس کو شکر کیسے ملا سکتے ہیں، اس کی تجویز اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں دے رہے ہیں۔ استعینوا، استناعت کے معنی مدد مانگنا اور مدد حاصل کرنا ہے، یعنی اللہ سے بذریعہ صبر و نماز کے مدد مانگو یا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مومنین کو حکم ہو رہا ہے کیونکہ علماء بنی اسرائیل اب تک ایمان لائے ہی نہ تھے، ان کو یہ احکام دینا کیا مانے، مگر صحیح یہی ہے کہ یہ علماء بنی اسرائیل سے خطاب ہے، ورنہ اس آیت کا تعلق گزشتہ سے نہ رہے گا اور یہ آیت بے جوڑ ہو جائے گی۔ کفار کو شرعی احکام سنانے کی پوری بحث ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ یعنی اب یہ بولتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں استعینوا کا مطلب کیا ہے کہ مدد مانگنا، مدد لینا، مدد حاصل کرنا۔ اب کچھ علماء بولتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کے واسطے اتری، لیکن اصل میں دیکھا گیا تو بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ ایک کنٹینیوس ان سے خطاب ہو رہا نا، کنٹینیوس ان سے جو ہے کمیونیکیشن ہو رہا، ورنہ پھر یہ آیت کیا ہوگی معلوم ہے، انڈیویجول ہو جائے گی، کٹ آف ہو جائے گی اس بالصبر۔ یہ بے یا تو یعنی اس میں جو با آیا ہے یا تو استناعت کی ہے یا صلے کی، یعنی صبر و نماز کے ذریعے رب سے مدد مانگو یا اس صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر کے معنی ہیں روکنا، اور اصطلاح میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ یعنی صبر کس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو روکنے کے لیے، اور مصیبت میں جو ہے نا قائم رہنا، یعنی اچھا سوچ کے کہ بھائی میرے ساتھ جو ہے نا اچھا ہی ہوگا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کی تین قسمیں ہیں، مصیبت میں صبر کرنا، یعنی کوئی مصیبت آپ پہ آ گئی لیکن اس پہ آپ صبر کرتے ہیں۔ عبادت و اطاعت کی مشقتوں پر صبر کرنا اور ان پر قائم رہنا، عبادتوں اور اطاعتوں کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اطاعت کرنا، ان کے حکم کی پیروی کرنا اور عبادت کرنا، اس پہ جو مشقت ہوتی اس پہ صبر کرنا۔ نفس کو گناہ کی طرف مائل ہونے سے روکنا، یہ تیسرا صبر ہو۔ نفس کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے روک دینا، یہ تیسرا صبر ہو۔ اس کو یوں سمجھو کہ مصیبت میں دل چاہتا ہے کہ بے قراری اور بے چینی کا اظہار کریں، اب دل کو
قابو میں رکھنا اور راضی برضا رہنا پہلی قسم کا صبر ہوا۔ یعنی پہلا صبر، سیدھی سی مثال کہ بھئی کوئی آپ سے مصیبت آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی رزق کا مسئلہ ہو گیا، کوئی نوکری کا مسئلہ ہو گیا، یا کچھ پیسوں کا مسئلہ، جو بھی ہوا اس وقت جو ہے نا الٹے پلٹے کام نہیں کرنا، حرکتیں نہیں کرنا، اور جو ہے نا صبر کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، وہ پہلا صبر ہوا۔ سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی ہمت نہیں پڑتی، اسی طرح زکوٰۃ نکالے تو جی نہیں چاہتا، اب دل پر جبر کر کے ان کاموں کو کر گزرنا دوسری قسم کا صبر ہے۔ بولے وہ سردی کا موسم ہے، بولے فجر میں اٹھے، بولے وضو کہاں سے کریں گے؟ اچھا تیمم کر کے پڑھ لو بھائی، ایک صورت، دوسری صورت بولے جان دو بعد میں دیکھیں گے، خزاں پڑھ لیں گے، بلینکٹ اوڑھو اور سو جاؤ، ایسا۔ لیکن اس وقت جو ہے نا اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں جو ہے نا اٹھ کے وہ وضو کر کے نماز ادا کرنا، بولے وہ صبر ہوا۔ بولے پیسے جمع کیے، بہت محنت کر کے کمائے، اب زکوٰۃ نکالنا ہے، بولے کیسا بہت تکلیف دہ چیز ہے اپنا پیسہ نکال کے باڑ دینا، لیکن اس پہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کر گزرنا، وہ دوسرا صبر ہے۔ گانے بجانے کی طرف دل مائل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سود اور بڑے مزے سے پیسے کما رہے ہیں، ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ یہ حرکت کریں، اب دل کو روکنا اور ادھر نہ جانے دینا، یہ تیسرے قسم کا صبر ہے۔ یعنی موسیقی میں، گانے بجانے میں، عیاشیوں میں، ٹائم پاس کرنے میں جو ہے نا بہت دل لگ جاتا ہے، لیکن اپنے دل کو روک کے رکھنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو کیسے سود خور لوگ ہیں یا دوسرے قوم کے لوگ ہیں، بولے اتنا کما لے رہے، بولے انٹرسٹ لگا کے، اور ہم بیوقوفوں کی طرح جو ہے نا مال بڑھا ہی نہیں سک رہے، ہم کما ہی نہیں سک رہے۔ ہاں، وہ سب خیال آنے کے باوجود اپنے آپ کو روک کے رکھنا کہ نہیں، اللہ کا یہ حکم ہے تو ہے، میں اس سے باز رہوں گا، یہ تیسری طرح کا صبر ہو۔ اس جگہ تینوں قسم کے صبر مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں صبر سے روزے مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی نفس کو خواہشات سے روکنا ہوتا ہے، اگرچہ نماز روزے پر مقدم ہے لیکن اس جگہ روزہ مقدم نماز پر۔ بعض نے فرمایا کہ صبر ہر مقام کا علیحدہ ہے، جہاد میں نہ بھاگنا صبر ہے، یعنی جہاد کے وقت تو بھاگنا نہیں صبر ہے۔ نماز کو ہمیشہ پڑھنا صبر ہے، بولے ایک دن پڑھ لیے، پھر صاحب زبردست بیان دیے، کوئی اچھا بیان سن لیے، بولے دوسرے دن 4 وقت کی نماز ہو گئی، 5 وقت کی ہو گئی، اس کے بعد پھر 3 وقت کی ہوئی، اس کے بعد 2 وقت کی ہوئی، پھر پتہ نہیں کب ہوئی، معلوم نہیں، بولے جمعہ، بولے ایسا نہیں، نماز ہمیشہ ادا کرنا یہ صبر ہے۔ گناہ سے استغفار کرنا اس کا صبر ہے، یعنی کوئی گناہ آپ سے غلطی ہو جائے اس پر فوری استغفار کر لینا، اللہ سے معافی طلب کر لینا، یہ صبر ہے۔ غرض کہ اس میں بہت گنجائش ہے۔ صبر ایک قسم کی ورزش ہے، جس طرح ورزش کرنے والا پہلوان بھاری بوجھ اٹھا سکتا ہے اور دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، اسی طرح صابر بندہ بڑی بلاؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بے صبر دل چھوڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح جو ہے نا پہلوان جو ہے نا ورزش کرتے کرتے وزن اٹھاتے بہت بھاری بھرکم وزن بھی اٹھا سکتا ہے مثال کے طور پر، اسی طرح صبر کرنے والا بڑی بڑی بلاؤں کو جھیل لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اسی سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جو ہے نا اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ والصلاۃ، چونکہ نماز بھی صبر ہے، ظاہری اور باطنی اعضاء کو پابند کرنا پڑتا ہے، نیز بعض وقت اس کی وجہ سے کچھ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صبر کے بعد اس کا ذکر ہوا۔ یعنی نماز کو ہمیشہ پڑھنا آسان کہاں ہے؟ پہلے تو اس میں دل لگے، خشوع خضوع لگے، پھر جو ہے نا آپ کو مشقت محنت لگتی ہے، جسم سے بھی آپ کو محنت لگتی ہے اور روحانی بھی آپ کو جو ہے نا محنت لگتی ہے، تو اس کو قائم رکھنا، اس پر صبر کرنا جو ہے نا، اس لیے اس کو یہاں پہ صبر کے فوری بعد صلاح بتایا گیا۔ یہاں صلاح سے یا تو پنجگانہ نماز مراد ہے یا خاص نماز، یعنی پنجگانہ نمازوں کے ذریعے مدد حاصل کرنا ہے۔ ہر مصیبت کے وقت خاص نمازوں سے، فقط قحط سالی میں نماز استسقاء سے، اور خاص مصیبت کے وقت نماز حاجات وغیرہ سے، چونکہ نماز انسان کو دنیا سے بے خبر کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، اس لیے اس کی برکت سے دنیا کی مشکلیں دل سے فراموش ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ دیکھیں بولے کہ پنجگانہ نماز بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ خاص نماز، جیسے اگر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو نماز استسقاء پڑھتے ہیں آپ سب جمع ہو کے تاکہ جو ہے نا بارش ہو جائے۔ ویسے کچھ حاجات ہیں تو آپ کچھ نماز صلاۃ الحاجات آپ پڑھ لیتے کہ یا اللہ میری حاجات آپ پوری کر دو مثال کے طور پر۔ تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں آپ ٹھہر دے تو ہوتا کیا، چاہے کتنا بھی آپ پریشان ہو، اس وقت آپ کا ذہن جو ہے نا اس طرح اللہ کی طرف بارگاہ میں رجوع ہو جاتا، آپ خشوع خضوع کے ساتھ ٹھہر جاتے کہ دنیا کو بھول جاتے، مصیبت کو سب کو بھول جاتے۔ اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر مصیبت سے راحت دے سکتی ہے، ہر وہ پریشانی سے جو ہے نا آپ کو دور کر دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ بیان فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہوتا اور رات میں کچھ ملاحظہ نہ فرماتے تھے اور بھوک غلبہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار مسجد میں تشریف لا کر نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی جب اس وقت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت فاقے گزرتے تھے، بولے رات میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکے پیاسے ہیں، تو فوری مسجد میں آ جاتے تھے اور نماز میں جو ہے نا رجوع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرزند کی وفات کی خبر سن کر نماز میں مشغول ہو گئے اور اس کو اتنا دراز کیا کہ جب لوگ دفن کر کے لوٹے تب آپ فارغ ہوئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس فرزند سے بہت محبت تھی، میں اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکتا تھا، ناچار نماز میں مشغول ہو کر اس صدمے سے بے خبر ہو گیا۔
پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اولاد تو صبر سے مدد لو، یعنی اب دیکھیے کتنا یعنی کیا پیاری بات بیان ہو رہی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ جب چہیتے بیٹے جو ہے نا جہاد میں شہید ہو گئے تو بولے آپ فوری جو ہے نا نماز میں مشغول ہو گئے، اور نماز کو اتنی اتنی دراز کیا، اتنی لمبی نماز پڑھے کہ لوگ جو ہے نا لے جا کے ان کو دفن کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد لوگ پوچھے کہ بھائی کیا ماجرا ہے، بولے اپنے بچے کے جو ہے نا جنازے میں آپ نہیں تھے، بولے نماز میں مشغول ہو گئے، کیا ہوا؟ تو آپ بولے کہ بھائی، بولے میں اس کو بہت چاہتا تھا، بولے مجھے ایسا صدمہ لگتا میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو نماز میں مشغول کر لیا تاکہ مجھے جو ہے نا اس میں صبر پیدا ہو، مجھ میں استقامت پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اولم تو صبر سے مدد لو، اور جب صبر سے کام نہ چلے تو نماز میں مشغول ہو جاؤ، چونکہ نماز میں کمال مشغولیت ہوتی ہے، اور روح حضور الہی کی لذتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ پھر اس تک کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کیا بول رہے ہیں کہ بھائی پہلے تو صبر کرنے کی کوشش کرو، جب صبر نہیں کر پا رہے اس وقت جو ہے نا فوری اپنے آپ کو نماز میں ڈال دو، کیونکہ نماز میں جو ہے نا اتنا یعنی ایسی چیز، ایسی لذت ہے، روحانی لذت ہے کہ آپ کو جو ہے نا ہر فکر سے، ہر غم سے دور کر دیتی، لہٰذا دنیاوی تکالیف سے راحت دیتی ہے۔ خیال رہے کہ تفسیر کی بنا پر معنی یہ تھے کہ صبر و نماز کے ذریعے اور وسیلے سے رب سے مدد مانگو، یعنی غرض کرو کہ مولا ہماری نمازوں اور صبر وغیرہ نیک اعمال کی برکت سے فلاح کام میں ہماری مدد فرما۔ جیسا کہ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی صبر اور نماز سے اپنی مدد کر سکتے ہیں آپ، یعنی صبر اور نماز کا وسیلہ لے سکتے ہیں، یعنی آپ کوئی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا وسیلہ لے کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ غار میں پھنس جانے والے 3 اسرائیلیوں کا قصہ حضور نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنے اعمال کے توسل سے دعا کی اور رہائی پائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے تھے 3 یہودیوں کا واقعہ جو غار میں پھنس گئے تھے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس وقت دعا کی، بولے یا اللہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں بولے اس کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، ہم کو راحت دے، اور ان کو راحت ملی، وہاں سے چھٹکارا پائے۔ جب ہمارے مشکوک اعمال جن کی مقبولیت یقینی نہیں وہ صلہ قبول دعا بن سکتی ہیں، یعنی اب دیکھو ایسے اعمال، ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارا صبر کرنا، بولے پتہ نہیں قبول ہو یا نہیں ہو یار، اور اس کا ہم وسیلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً مقبول، ان کی ہر ادا رب کو پیاری، ان کا توسل بھی ضرور درست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِنَّهَا، یا ضمیر یا تو صرف نماز کی طرف لوٹتی ہے یا صبر و نماز دونوں کی طرف، یا استناد کی طرح، یعنی وہ نماز یا صبر و نماز دونوں، یا اس سے مدد لینا بڑا بھاری ہے۔ لَكَبِيرَةٌ، یہاں کبیر کے معنی شاق، دشوار اور ثقیل یعنی بھاری کے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہیں کبور علی المشرکین، یعنی مشرکین پر بھاری پڑے گا، یعنی وہ نماز وغیرہ کفار منافقین وغیرہ پر بہت بھاری ہے۔ الا علی الخاشعین، خاشعین خشوع سے بنا ہے جس کے معنی ہیں عاجزی یا رب کی طرف مائل ہونا یا سکون قلب، یعنی مائل یا عاجز، یہاں تینوں معنی بن سکتے ہیں، یعنی نماز سب پر بھاری ہے، سو ان کے جن کے دل میں سکون ہے یا رب کے سامنے عاجز ہیں یا اس کی طرف میلان، جس سے معلوم ہوا کہ وہ نماز کارآمد ہے جس میں قلب اور قالب دونوں اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اگر جسم مسجد میں رہا اور دل بازار میں تو اس سے یہ فائدہ نہ ہوگا، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی نماز ایسی پڑھو جس میں جو ہے نا قلب اور قالب دونوں نماز میں، آپ تو جانی نماز پہ ہو لیکن آپ کا قلب اگر بازار میں تو ایسی نماز سے کوئی فائدہ نہیں۔ الذین یظنون، یظنون زن سے بنا ہے جس کے حقیقی معنی گمان ہے اور مجازی معنی ہے یقین، حقیقی معنی گمان کرنا اور مجازی معنی یقین۔ قرآن کریم فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہاں زن بمعنی یقین ہے کیونکہ قیامت وغیرہ پر یقین رکھنا ہی ایمان ہے، شک کفر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ظن گمان کے معنی میں ہو تو اب ملاقو کے دوسرے معنی ہوں گے، یعنی آپ کو شک کفر ہے، سیدھی سیدھی بات قرآن کیا فرماتا ہے، شک جو کرنا کفر ہے، یعنی ہے کی نہیں کی وہ کفر ہے، اور شیطان ہمیشہ اس میں لگا رہتا ہے کہ کیسے آپ کے اندر شک پیدا کرے، کیسے آپ کے ایمان کو شک سے خراب کرے۔ انہم ملاقو ربہم، ملاقو ملاقتن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ملنا، یہاں یا تو قیامت میں رب سے ملنا مراد ہے یا حالت نماز میں یا موت کے وقت وغیرہ، یعنی 3 وقت اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے، ایک قیامت، ایک موت کے وقت، اور ایک نماز کی حالت میں، یعنی نماز ان لوگوں پر بھاری نہیں جن کو قیامت میں رب سے ملنے کا یقین ہے۔ تو پہلی بات، جن کو یہ یقین ہے کہ قیامت کے اللہ سے ملنا ہے ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے، وہ تو نماز میں مزہ لیتے، یا ان پر جو ہر لحاظ اپنی موت کا اندیشہ رکھتے ہیں، یعنی ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں، یا ان پر جو اپنے رب سے ثواب پانے کی امید رکھتے ہیں، یا ان پر جو نماز کے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رب سے ملاقات کر رہے ہیں اور رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، راجعون رجون سے بنا ہے جس کے معنی ہے واپس ہونا اور لوٹنا،
جتنے ملاقات میں احتمال تھے اتنے ہی یہاں لوٹنے میں ہیں، یعنی ان پر نماز بھاری نہیں جنہیں یقین ہے کہ وہ قیامت میں رب کی طرف رجوع کریں گے، یا موت اور رجوع قریب ہے، یا ہم بحالت نماز رب کی طرف متوجہ ہیں اور اس سے کلام کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں زن سے مراد یقین بھی ہو سکتا ہے اور گمان بھی، جو کفار کے قیامت وغیرہ کے قائل نہیں ہی نہیں، اس لیے جو مسلمان دراز زندگی کا یقین رکھ رہے ہیں یا جو کہ نماز بے پرواہی سے ادا کر رہے ہیں، ان پر نماز یقیناً بھاری ہے اور ان کی اس نماز سے پورا پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر کبیر دونوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائی ہم کو یقیناً آخرت میں اللہ سے ملنا ہے، یہ تمہارے اندر یقین ہے تو اس پہ نماز بھاری نہیں، کیونکہ اللہ کے عطا کے لیے آپ نماز پڑھ لے، بولے بھائی جب ملوں گا تو بولے خوشی خوشی ملوں گا رب کی بارگاہ میں۔ جن کو یہ یقین ہے کہ بھائی پتہ نہیں موت کب آ جائے، ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، تو کتنی خوشو خضو کے ساتھ تم نماز پڑھو گے مثال کے طور پر۔ لیکن جو کفار جن کو نہ قیامت کا یقین ہے نہ موت کا یعنی اللہ سے ملنے کا یقین ہے، تو ان کو یعنی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے نماز تو معنی نہیں رکھتی مثال کے طور پر۔ اور وہ مسلمان بھی جو سمجھتے کہ بھائی بہت پڑھی ہے بھائی، ٹائم بعد میں پڑھیں گے نا، ابھی کیا جلدی پڑھی، ابھی موت تھوڑی آنی ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو یقین رکھتے ہیں مسلمان، ان سب کے لیے تنبیہ ہے شاید کہ یقیناً 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 وہ مسلمان جو ایمان رکھتے ہیں کہ رب کے رجوع حاصل ہونا یعنی حاضر ہونا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، وہ برابر جو ہے نا نماز کو کبھی بھاری نہیں جانیں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے اور مسلمانوں کی جماعت سے مل جانے کا حکم دیا گیا اور یہ ان پر بہت بھاری تھا، لہٰذا انہیں وہ تدبیر بتائی جس سے یہ سارے کام آسان ہو جائیں۔ فرمایا گیا کہ اگر تم پر یہ بات گرا ہو تو صبر اور نماز سے مدد لینا۔ پھر صبر میں تو اتنی مشقت نہ تھی، البتہ نماز ضرور دشوار تھی، یعنی نماز دیگر دشواریوں کا علاج ہے، لیکن یہ خود بھی دشوار ہے۔ اس کو آسان کرنے کی نہایت بہترین تدبیر بتائی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں دشواری کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل میدان خیال میں آزاد پھرنے کا عادی ہے۔ اب پرابلم نماز میں کیوں ہوتا، نماز تم کو بھاری کیوں دکھتی بھائی پڑھنے کے لیے، وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا اصل میں معلوم ہے، تمہارے دل کو آزاد رہنے کا جو ہے نا، ہمیشہ آزاد رہنا چاہتا تمہارا دل، کھلے میدان میں گھومنا چاہتا، اور ظاہری اعضاء دل کے تابع ہیں، یعنی ہاتھ پیر زبان آنکھ سب دل کے تابع ہیں۔ نماز میں ظاہری اعضاء کو تو پورا پورا پابند کر لیا گیا کہ ہنسنا بولنا کھانا پینا چلنا سب حرام کر دیے گئے۔ بھائی ظاہری اعضاء کو تو نماز میں پابند کر دیے گئے، بھائی آپ کو ٹھہرنا ہے ایک پوزیشن میں ٹھہرنا ہے، بولے نہ آپ ہاتھ ہلا سکتے، نہ ہنس سکتے، نہ کھا سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ چل سکتے، نہ پھر سکتے، پوری پابندی لگا دی گئی۔ اس ظاہری پابندی کا اثر دل پر پڑتا ہے جس سے کہ وہ گھبرانے لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا معلوم ہے، وہ اثر دل پہ پڑتا کیونکہ دل کو آزاد رہنا ہے، تو یہ پابندیوں کا اثر تو دل پہ پڑا نا، تو دل گھبرانا شروع کر دیتا۔ اس گھبراہٹ کی وجہ سے یہ ہے کہ دل ہر وقت حرکت چاہتا ہے، اس کو سکون اور چین کی عادت نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اب نماز پڑھنا بہت بھاری ہوتا ہے۔ بھائی ارے کہاں بھائی، وضو کرو پہلے تو پھر جاؤ پھر ٹھہرو، بولے پھر ہلنا ڈلنا نہیں، کچھ بولنا نہیں، بولے خاموش ٹھہر کے نماز پڑھنا پڑتا ہے، اتنی دیر لگ جاتی۔ اس کی مین وجہ جو ہے نا تمہارے دل میں سکون نہیں ہے۔ اب آئیے، جب آپ بیت ہوتے تو پھر کرتا کیا، مراقبے سے نماز تھا، مراقبے میں ہے کیا، دل کا سکون سکھاتا، اور دل کا سکون سیکھ گئے، دل کو ایک جگہ رکھنا سیکھ گئے، تو پھر نماز لذت ہی لذت، نماز ہی مراقبہ ہو جاتی۔ لہذا سب سے پہلے حکم ہوا کہ دل میں خضوع یعنی سکون اور قرار پیدا کرو، یہ سکون نماز کو آسان کر دے گا، چونکہ نفس ایک وقت میں دو طرف توجہ نہیں کر سکتا، اس کو اگر ایک خیال میں لگا دیا جائے تو دوسرے خیالات خود بخود جاتے رہتے ہیں، اس لیے خشوع کے بعد خیال بتا دیا گیا جس میں دل کو لگا دینا چاہیے، یعنی اپنے رب سے ملاقات کا خیال اور اس طرف رجوع ہونے کا دھیان۔ جب دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا تو دنیاوی خیالات خود بخود جاتے رہیں گے، جس سے اس کو قرار حاصل ہوگا، اور قرار سے نماز آسان ہوگی، بلکہ اسی میں لذت حاصل ہوگی، اور دل لذیذ چیز کا حریص ہوتا ہے، یعنی ہرس، ہمیشہ لذیذ چیز کا دل ہرس کرتا۔ تو بتایا کیا گیا کہ جیسے تم اپنے خیال کو خشوع خضوع کے ساتھ ٹھہرا دو گے، بھائی اب تم یہ تصور کرو کہ بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا، تو اس کیفیت سے جب تم ٹھہر جاتے ہو تو آٹومیٹیکلی اب تمہارے نفس جو دل ہے نا، وہ ایک وقت دو خیال نہیں کر سکتا، اگر ایک خیال میں لگا دو تو سب بھول جاتا پیچھے کی چیز، تو اس لیے اس کو ایسے خشوع خضوع کے ساتھ آپ کے خیال کو ٹھہرا دینا ہے تاکہ پھر ہر وہ چیز آپ بھول جائیں، اور اس میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو پھر نماز تمہارے لیے بہت آسان ہے، نماز پھر مشقت نہیں ہے، نماز خود ایک مراقبہ بن جاتی، نماز یار سے ملاقات بن جاتی، نماز جو ہے نا میرے معشوق کے دیدار کا سبب بن جاتی، سبحان اللہ سبحان۔ لہٰذا وہ نماز پر حریص ہو کر اس کا پابند ہوگا، اور پابندی نماز سے انشاءاللہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کیسا باقاعدہ اور بہترین علاج تجویز فرمایا گیا۔ اب خواہ دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں قیامت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب زندگی دینا ہے، جس کے خوف اور امید پیدا ہوا، اور نماز کا شوق ہوا، یہ خیال ہو کہ ممکن ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہو، اور پھر ہم
کو موقع ملے نہ ملے کہ ہم رب کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے کلام کر رہے ہیں، اور یہ یا یہ کہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارا کلام سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ یہ سمجھو، یہ سمجھ کر عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ سمجھ سکو تو کم از کم یہی سمجھ لو کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حق تعالیٰ ایسی نماز اور ایسے خیالات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا پیاری تجویز ہے، دیکھیں، واہ 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 واہ! جب یہ خیالات آپ پیدا کرتے ہیں اپنے اندر کہ بھئی یہ جو اب جو عشاء کا وقت ہوا، بولے ہو سکتا ہے میری آخری عشاء ہو، تو تم کتنے خوشو کے ساتھ پڑھو گے؟ تم بولے کہ ہو سکتا ہے یہ عشاء سے جو ہے نا میری بخشش ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جاؤں، مثال کے طور اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے، اللہ سے میں ملاقات کر لوں، تو پھر وہ نماز تمہاری کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ صبر اور نماز سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تفسیر عزیز نے اس جگہ فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ علم مسلمان کا دوست ہے۔ علم کیا ہے؟ مسلمان کا دوست ہے، اور علم یعنی حلیم جو ہے نا، یعنی بربادی، اس کا ذریعہ، اور عقل اس کی رہبر، اور تواضع اور نرمی اس کا بھائی، اور صبر اس کے لشکر کا جنرل۔ صبر کیا ہے؟ اس کے لشکروں کا جنرل ہے۔ جس طرح بغیر جنرل کوئی ملک فتح نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر صبر کوئی مشکل حل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیاوی کاموں میں بھی بغیر صبر کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اگر تاجر استقلال سے تجارت نہ کرے اور وہ تجارت کی مشکلات اور اس کے نقصانات پر صبر نہ کرے تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارے آپ بولے آج میرا بکری نہیں، بولے بند کر دو دکان، بولے بیکار ہے۔ ایسا اگر صبر نہیں کریں گے تو پھر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، آپ تجارت کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے یہاں اس تعین مطلق فرمایا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ ہر دینی و دنیاوی مشکلات میں صبر و نماز سے مدد لینی چاہیے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ عابد گوشہ نشین سے عالم دین افضل ہیں۔ اب دیکھیں بہت پیاری بات، جو اپنے آپ کو گوشہ نشین کر کے عبادت کرتے ہیں نا، ان سے جو ہے نا عالم دین جو ہے نا زیادہ افضل ہے، کیونکہ وہ نہ لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور نہ ان سے تکلیفیں اٹھاتا ہے، نہ صبر کرتا ہے، لیکن عالم دین لوگوں میں رہ کر تبلیغ دین کرتا ہے، جس کی وجہ سے سدا اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سب کی اذیتیں برداشت کرتا ہوا صبر سے اپنا کام کیا جاتا ہے، وہ یقینی بڑے درجے والا ہے۔ تو جو عالم دین ہے، جو دنیا میں لوگوں کے بیچ رہ کر عبادت کر رہے ہیں، سب کو نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، کئی لوگ ان کے دشمن ہو جا رہے ہیں، کئی لوگ ان کو برا بلا بول رہے ہیں، اس پہ بھی صبر کر رہے ہیں، استقامت سے کام لے رہے ہیں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام نے کسی کا باپ نہیں مارا تھا، لیکن آج 10 سال کے بعد بھی ان پر تبرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر عزیزی نے اس جگہ ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک پہاڑ کے غار میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی ہوا ہی، ایک صحابی تھے، جا کے اپنے آپ کو غار میں بند کر لیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ حضور علیہ السلام نے چند روز بعد صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ وہ غیر حاضر کیوں ہیں؟ لوگوں نے یہ واقعہ عرض کیا، فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو بولے بلاؤ، لے کر آؤ۔ بولے جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے اس کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ لوگوں کی صحبت عبادت میں خلل ڈالتی ہے۔ تو وہ صحابی کیا بولے؟ میں ایسا اس لیے کیا سرکار، بولے کہ لوگوں کی جو ہے نا ملاقات وغیرہ اور لوگوں کی بات چیت وغیرہ سے جو ہے نا میری بات میں خلل ڈالتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر مشقتیں برداشت کرنا 60 سال تنہائی عبادت سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مسلمانوں کے درمیان ہے کہ مشقت مصیبتیں اٹھا کر صبر کرتے ہوئے عبادت کرنا، یہ جو ہے نا 60 سال تنہا غار میں بیٹھ کے بات کرنے سے بہتر ہے۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھا یہ کہ رب سے بذریعہ اعمال دعا کرنا یا وہ قابل قبول ہیں، اس لیے کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ بذریعہ صبر و نماز رب سے مدد مانگو۔ پانچواں یہ کہ مسلمانوں کو انشاءاللہ آخرت میں دیدار الہی ہوگا، کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے ملاقو ربہم، اور بغیر دیدار ملاقات ناقص ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری اس آیت میں ہم کو ملی۔ دیکھو جو ملاقو لفظ آیا کہ بھئی آخرت میں ضرور اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دنیا میں محروم رہے، کم سے کم اعمال میں اور دعاؤں سے جو ہے نا کم سے کم اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ آخرت میں ان سے ملاقات ہو جائے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ چھٹے کہ نماز کا بھاری معلوم ہونا نفاق کی علامت ہے۔ اگر کسی کو نماز پڑھنا بھاری لگ رہا اور نماز دشوار لگ رہی تو وہ یعنی وہ کون ہے؟ وہ نفاق یعنی فاسق ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عشاء و فجر کی نماز منافقین پر بہت دشوار ہے، کیونکہ منافق نماز کو بیکار جانتا ہے اور مسلمان اس سے ہزارہا امید رکھتا ہے۔ امید کی وجہ سے بھاری کام بھی ہلکا معلوم ہوتے ہیں۔ کسان غلے کی امید میں کڑی دھوپ میں سخت محنت کر لیتا ہے۔ طالب علم کامیابی کی امید میں بہت کوشش کر جاتا ہے، یعنی جس کو معلوم ہے کہ مجھے بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بڑا انعام ملنے والا ہے، ان پہ کبھی جو ہے نا یعنی بوجھ پڑتا ہی نہیں۔ وہ تو سکون سے آسانی سے جو ہے نا بڑے سے بڑا بوجھ اٹھا لیتے کہ بھئی مجھے یہ انعام ملنے والا ہے، میں اس میں کامیاب ہونے والا ہوں۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز مسلمانوں کے لیے آسان اور منافقین کے لیے مشکل ہے، تو چاہیے کہ منافقین کو اس کا ثواب زیادہ ملے اور مسلمانوں کو کم، کیونکہ جو مشکل کام کرے اس کا ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو جواب، سوال کیسا پوچھے،
اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو نماز آسان معلوم ہوتی ہے اور منافقین کو بھاری۔ نماز ایک ہی فعل ہے، مسلمان کے لیے زیادہ سخت کیونکہ وہ قلب و قالب دونوں سے ادا کرتا ہے، لیکن رضا الہی کی خوشی میں اس کو یہ دشواری محسوس نہیں ہوتی۔ جیسا بیمار تندرستی کی لالچ میں کڑوی دوا بھی پی لیتا ہے، دوا تو کڑوی ہی ہے لیکن شفا کی امید نے اس کا پینا آسان کر دیا۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پاک پر نماز سے ورم آ جاتا تھا؟ اللہ اکبر۔ لیکن پھر فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پیروں پہ ورم آ گئے تھے، لیکن پھر بھی آپ کیا فرماتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسرا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی خاص جگہ میں رہتا ہے جہاں کہ ہم مرنے کے بعد جائیں گے، کیونکہ فرمایا گیا وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جواب، اس کا تفصیلی جواب مالک یوم الدین میں ہم پر تو پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر میں دیا گیا، یعنی اس جگہ جانا مراد ہے جہاں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کی ظاہری حکومت وغیرہ بھی نہ ہو، یعنی میدان محشر، کیونکہ دنیا میں بظاہر اوروں کی بھی حکومت ہے۔ مالک یوم الدین میں پڑھے تھے ہم لوگ۔ تیسرا اعتراض، الہی انتہا کے لیے آتا ہے اور انتہا کسی جسم کی طرف ہونی چاہیے، معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ معاذ اللہ کا جسم ہے۔ یہ سوال ہے۔ اب جواب، انتہا کے لیے جسم ضروری نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ گیا، دیکھو حالت جسم نہیں مگر رجوع کی انتہا، یہاں مطلب یہ ہے کہ بلا واسطہ رب کی حکومت کی طرف لوٹنے والا ہے۔ اور ایک اعتراض ہے، رجوع کے معنی ہے پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روحیں قدیم ہیں، ہمیشہ سے ایک عالم میں تھیں، عارضی طور پر دنیا میں آ کر پھر وہیں لوٹ جائیں گی۔ یہ سوال ہوا۔ جواب، اس کا جواب وہی دوسرے اعتراض کا جواب ہے، بے شک اس سے پہلے عالم ارواح میں روحیں تھیں، لیکن یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمیشہ سے تھیں؟ اس کی کوئی نشانی نہیں۔ اب صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کو راہ عشق طے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور محبوب حقیقی نے سب کو اپنی طرف دعوت دی تھی۔ اب فرمایا گیا کہ چونکہ میرا راستہ خاردار ہے یعنی کانٹے دار ہے اور اس کا طے کرنا دشوار یعنی مشکل ہے، اس لیے ہم تم کو دو سواریاں یا دو بازو عطا فرماتے ہیں جن پر سوار ہو کر یا جن سے اڑ کر ہم تک پہنچو۔ ایک صبر یعنی شہوت نفسانیہ اور خواہشات حیوانیہ سے پرہیز کرو، دوسرے نماز یعنی دروازے غیب پر ماتکف رہنا اور رب کی بارگاہ میں قائم و دائم رہنا، مگر یہ بھی خیال رہے کہ ان سواریوں پر سوار ہونا بھی آسان نہیں ہے، یہ ہر ایک کے قبضے میں نہیں آتی سوا اس کے جن پر حق تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں اور جس سے ان میں سکون پیدا ہو جائے اور یہ تجلی حق سے الفت پیدا کر دے اور خلق کی تکلیف دور کرے، اور پھر ان کو یقین ہو جائے کہ ہم انشاءاللہ اس راستے کو ضرور طے کریں گے اور ایک دن جمال یار کا ضرور مشاہدہ کریں گے، پھر یہ بھی انہیں یقین ہو کہ ہم خود اپنی کوشش سے یہ وادی طے نہیں کر رہے ہیں بلکہ جذبات حق ہم کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس تحریکی لہریں ہم کو یعنی ادھر بہائے لے جا رہی ہیں۔ پھر یہ خیال رہے کہ جس طرح پل صراط پر گزرنے والے مختلف ہوں گے، بعض تیز اور بعض سست رفتار، اسی طرح اس راستے کو طے کرنے والے مختلف ہیں، یعنی وہ جن کے لیے یہ نماز اور صبر تیز رفتار سواری ہے، اور بعض وہ جن کے لیے یہ دونوں چیزیں اڑنے والے بازو ہیں، بعض کا چلنا ہلکا بعض کا قوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پوری چیز کیا فرمائی جا رہی ہے؟ صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں دعوت عشق ہے۔ صبر کیا ہے؟ دعوت عشق ہے۔ ارے بھائی، مصیبت پہ صبر کرنا تو کوئی محبت میں عشق میں ہی کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین ہیں، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہو، کبھی کچھ بات بول دیں، کبھی کچھ یعنی تکلیف آپ کو پہنچا دیں، کبھی کوئی مار ہی دیں، کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے دل میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ صبر کر لیتے ہیں ان کی محبت کی خاطر، ان کے عشق کی خاطر۔ تو اسی طرح صبر جو ہے نا، کون کرے گا؟ جو عاشق ہے وہ کرے گا۔ یہ عشق یعنی یہ راہ عشق ہے۔ نماز پہ قائم کون رہے گا؟ وہ راہ عشق والا رہے گا، جو یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ میری نماز جو ہے نا وہ دیدار یار کا سبب بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس خیال کے ساتھ وہی جب کر سکے گا، یعنی یہ جو پورا جو پیغام ہے کس کے لیے ہے؟ یہ راہ عشق اور عاشقوں کے لیے ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ لوہے کا نرم کر کے اسے ڈھالتے ہیں یا اس کے کل پرزے بناتے ہیں، موم کو پگھلا کر سانچوں میں ڈھالتے ہیں۔ نفس امارہ لوہا ہے، اگر اس میں خشوع عاجزی پیدا ہو جائے تو اس کو ہر طرح ڈھالا جا سکتا ہے۔ نماز و صبر سانچے ہیں، خشوع نفس کو نرم کرنے والی آگ ہیں۔ پہلے خشوع ہے، پھر عبادت اور خشوع و نرمی پیدا کرنے والی چیز موت کی یاد و قیامت کی فکر ہے یا اللہ کی محبت۔ یہاں انہی چیزوں کا ذکر ہوا اور اسی ترتیب سے ذکر ہوا،
عاجز خاک میں باغ لگتے ہیں، یعنی عاجز خاک باغ جو عاجز خاک یعنی جو ہے مٹی جو نرم ہوتی وہیں جو ہے نا باغ لگتے ہیں، نہ کہ متکبر آگ میں، یعنی اب پتریلی چٹان وغیرہ تو وہاں باغ تھوڑی اٹھ سکتا۔ مشکلات حل کرنے والی چیز نماز اور صبر ہیں، انہیں آسان کرنے والا خشوع اور خضوع اور موت کی یاد ہے۔ یعنی نماز کو اور صبر کو آسان کرنا، وہ کیسے آسان ہوگی؟ خشوع خضوع کے ساتھ، موت کی یاد کے ساتھ وہ آسان ہوگی۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.